حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھیجتے تھے۔ ایک زمانے میں 100 سے زیادہ پیغمبروں کا مختلف امتوں کی طرف بھیجا جانا یہ سیرت کی کتابوں میں ثابت ہے۔ کسی نبی کے انتقال پر ضرورت پیش آنے پر دوسرے نبی کا بھیجا جانا یہ بھی سیرت کی کتابوں میں ثابت ہے۔ یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جن امتوں کے پاس بھیجے جاتے تھے وہ امت کافر پہ ہوتی تو بھی، اور وہ امت مسلمان امت ہوتی تو بھی ان کے دل سے دین کی عظمت، اللہ رسول کی عظمت، آخرت کی عظمت نکلی ہوئی ہوتی تھی۔ خواہشات اور ضروریات کو وہ امت مسلمہ مقصد بنائی ہوئی ہوتی تھی، جیسے آج بھی بہت سے مل رہے ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام ان لوگوں کے گھر، حجرے، بیٹھک، دکان، مکان جہاں بھی ہوتے تھے یہ کہہ کر تشریف لے جاتے تھے کہ تم تو طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آتے، اور ہمیں اللہ جل شانہ نے تم بے طلب انسانوں میں محنت کرنے کے واسطے بھیجا ہے، لہذا ہم تمہارے پاس چل کر آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں دعوت دینا حضور سے ثابت ہے۔ عکاظ، مجنہ، ذی المجاز، ان بازاروں میں حضور کا تشریف لے جانا، جو مکہ مکرمہ کے اس وقت بازار ہوتے تھے، ان بازاروں میں حضور کا تشریف لے جانا، دعوت دینا، یہ حضور سے سیرت کی کتابوں میں ثابت ہے۔ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، مشرک لوگ، اور اپنے جاہلیت کے طرز پر حج کرتے تھے۔ ایسی جہالت تھی کہ مرد تو کیا، عورتیں بھی اگر ان کو قریش کے کپڑوں میں سے جو بیت اللہ کے متولی تھے کپڑے نہ ملتے تو وہ مرد، وہ عورت جو ہے اپنا سارا لباس حرم سے باہر اتار دیتا تھا، اتار دیتی تھی، اس خیال سے کہ ان کپڑوں میں ہم نے بہت بڑے جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کی نحوست ان کپڑوں میں ہے، یہ منحوس کپڑے پہن کر اس مقدس گھر کا طواف کرنا مناسب نہیں، لہذا الف ننگا ہو کر، الف ننگی ہو کر وہ عورت جو ہے وہ مرد طواف کرتے۔ پھر یہ لوگ مینا بھی جاتے تھے، قبیلہ وار وہاں ٹھہرتے تھے، شراب نوشیاں کرتے تھے، ساری مستیاں، سرمستیاں، اشعار، فخریہ سب کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا آرزو ہوتی تھی کہ کوئی قبیلہ ایسا نہ ہو جو حج کے لیے آئے، واپس اپنے وطن کو جائے اور میری ان سے ملاقات نہ ہو۔ تو ان قبیلوں کے پاس بھی مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔